بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی ایران کے بعد ایک اہم ملک ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا، آرمینیا اور جنوب میں عراق اور شام اور مشرق میں ایران، مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ترکی کے بارے میں بتاؤں گی، ترکی کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ناظرین، اگر ترکی کے رقبے کی بات کی جائے تو ترکی کا کل رقبہ 7,83,350 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا کے 6 نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی کرنسی ترکش لارا ہے۔ ایک ترکش لارا پاکستانی 14 روپے کے برابر ہے۔ ناظرین، ترکی ایک بین البراعظمی ملک ہے جو بنیادی طور پر اناطولیہ جزیرہ نما مغربی ایشیا پر واقع ہے۔ اس کی سرحد شمال میں بحیرہ اسود سے ملتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ ترک ہیں اور کرد یہاں کی سب سے بڑی اقلیت ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے، جبکہ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور مالیاتی مرکز بھی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں ترکی کا تاریخی پس منظر۔ ناظرین، سلجوق ترکوں نے 11ویں صدی میں ہجرت شروع کی تھی اور سلطنت روم نے اناطولیہ پر 1243 میں منگول حملے تک حکومت کی، جب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور ترک سلطنتوں میں بٹ گئی تھی۔ 13ویں صدی کے اواخر میں عثمانیوں نے سلطنتوں کو متحد کیا اور بلقان کو فتح کر لیا، اور عثمانی دور میں اناطولیہ کی ترک کاری میں اضافہ ہوا۔ 1453 میں محمد دوئم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد سلیمان اول کے دور میں عثمانی توسیع جاری رہی۔ سلیمان عظیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ ایک عالمی طاقت بن گئی تھی۔ 18ویں صدی میں اس کی طاقت میں کچھ کمی آئی جب 19ویں صدی میں محمود دوئم نے جدیدیت کا دور شروع کیا۔ 1908 کے نوجوان ترک انقلاب نے سلطان کے اختیارات کو محدود کر دیا اور 30 سال کی معطلی کے بعد عثمانی پارلیمنٹ کو بحال کر دیا گیا۔ 1914 میں مرکزی طاقتوں میں ایک کے طور پر پہلی جنگ عظیم میں یہ داخل ہوئے۔ ناظرین، عثمانی رعایا نے آرمینائی، یونانی اور آشوری رعایا کی نسل کشی کی۔ اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ تقسیم ہو کر رہ گئی۔ قابض اتحادی طاقتوں کے خلاف ترکی کی آزادی کی جنگ کے نتیجے میں نومبر 1922 کو اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور 24 جولائی 1923 کو لوزان کے معاہدے، جس نے سیورس معاہدے کی جگہ لے لی تھی، دستخط کیے اور 29 اکتوبر کو جمہوریہ کا اعلان کر دیا۔ 1923 میں ملک کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرف سے شروع کی گئی اصلاحات کے ساتھ ترکی ایک سیکولر، واحد اور پارلیمانی جمہوریہ بن گیا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں ترکی غیر جانبدار رہا، لیکن اتحادیوں کی طرف سے جنگ کے آخری مراحل میں داخل ہوا تھا۔ ترکی نے کوریائی جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ناظرین، 1952 میں نیٹو میں ترکی نے شمولیت اختیار کی۔ سرد جنگ کے سالوں کے دوران اس ملک نے 1960 اور 1980 میں 2 فوجی بغاوتیں بھی برداشت کی ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی بحران کا دور رہا اور 1980 کی دہائی میں معیشت کو آزاد کیا گیا، جس سے مضبوط اقتصادی ترقی اور سیاسی استحکام ہوا۔ ناظرین، 2002 سے ملک کے سیاسی نظام پر رجب طیب کا غلبہ رہا، جس کے تحت 2013 تک برائے نام جی ڈی پی میں تیزی سے ترقی جاری رہی، جس کے بعد کساد بازاری کا دور آ گیا۔ 2013 اور 2020 کے درمیان اس میں جمود رہا اور اس وقت ترکی برائے نام جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 20ویں بڑی اور پی 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 کی طرف سے 11ویں نمبر پر رہی۔ ترکی کی اقوام متحدہ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا چارٹر ممبر ہے اور نیٹو کا ابتدائی رکن ہے۔ 1950 میں کونسل آف یورپ کے ابتدائی ممبران میں سے ایک بننے کے بعد ترکی نے 1963 میں ای ای سی کا ایسوسی ایٹ ممبر بن گیا۔ ناظرین، ترکی ایک بھرپور ثقافتی ملک ہے۔ صدیوں کی تاریخ اور مختلف لوگوں کے اثر و رسوخ کی شکل میں وراثت جو اس علاقے میں کئی ہزار سال سے آباد ہیں، یہ یونیسکو کی عالمی ورثہ
ثقافتی ورثہ سائٹس کا گھر ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ جنوری 2020 میں ترک برآمد کنندگان کی اسمبلی ترک برآمدات تنظیم نے اعلان کیا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر ترک کاروباروں کی برانڈنگ اور شناخت کو معیاری بنانے کے لیے اپنے لیبلز پر میڈ ان ترکی استعمال کریں گے۔ دنیا بھر کی تمام زبانوں میں ترکی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ دسمبر 2021 میں صدر رجب طیب نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں برآمدات پر میڈ ان ترکی کا لیبل لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ترکی کو ترجیح دینے کی وجہ یہ تھی کہ ترک قوم کی ثقافت، تہذیب اور اقدار کی بہترین انداز میں نمائندگی کی جائے۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر اس درخواست پر اتفاق کیا اور اس پر عمل درآمد کیا اور ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خارجہ نے سرکاری طور پر جنوری 2023 میں ترکی کا استعمال شروع کر دیا۔ ناظرین، اگر ترکی میں مذہب کی بات کی جائے تو 2016 کے سروے کے مطابق ترکی میں اسلام غالب مذہب ہے، جس کی کل آبادی کا 82% لوگ مسلمان ہیں۔ غیر وابستہ لوگ 13% ہیں جبکہ عیسائی 2% ہیں۔ اگر ترکی کی ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں کی ثقافت متنوع ہے، جو کہ ترک، اناطولیہ، بازنطینی اور عثمانی ثقافتوں کے مختلف عناصر کا مرکب ہے۔ یہاں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا بڑا شہر استنبول آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں آتا ہے۔ یہاں ہر سال 35 لاکھ سے زیادہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، ترکی چائے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5ویں نمبر پر ملک ہے۔ ترکی کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہونے کے باوجود بھی سرکاری طور پر ترکی نے کبھی بھی خود کو اسلامی ملک نہیں کہا، بلکہ یہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کہلواتا ہے، حالانکہ یہاں پر 97% آبادی مسلمان ہے۔ 1921 میں جب مصطفیٰ کمال آتا ترک کو اقتدار ملا تو اس نے ترکوں کو سیکولرزم کی راہ دکھائی تھی۔ ترکی کی ملٹری دنیا کی 8ویں نمبر پر آنے والی ملٹری ہے۔ یہ سب سے بڑی اور ایڈوانس فورس ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں ترکی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملیں۔